نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على الحبيب سيدنا محمد وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، آج ایک لمبے عرصے بعد مجھے آپ دوستوں سے گفتگو کرنے کا اور آپ کے سامنے اپنی گزارشات رکھنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ ٹھیک ایک ہفتے قبل مجھے یہ ذمہ داری دی گئی، مجھے بتایا گیا کہ آج کی نشست میں مجھے بھی یہ موقع دیا جائے گا کہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں۔ اب عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ وقت کی قلت کے باعث میں کسی آسان اور سہل موضوع کا انتخاب کر لیتا، مگر آپ اسے میری حماقت کہیے یا افتاد طبیعت کہ حسب عادت میں نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جو نہایت دقیق نوعیت کا حامل ہے۔ عنوان ہے روحانیت اور تصوف ایک تقابلی جائزہ۔ روحانیت اور تصوف کا ایک محتاط تقابلی جائزہ۔ عام مقبولیت یہی ہے کہ غالباً روحانیت اور تصوف ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یہ ہم معنی الفاظ ہیں، they are the synonyms۔ عام مقبولیت یہی، مگر باریکی سے دیکھیں، قریب جا کر دیکھیں تو در حقیقت ایسا ہے نہیں۔ تصوف میں ضرور روحانیت ہے، لیکن روحانیت میں تصوف ہو یہ ضروری نہیں۔ اس بات کو یوں سمجھیں ایک مثال سے کہ ہر سیب، خواہ وہ سرخ ہو، سبز ہو یا پیلا ہو، ہر سیب ایک پھل ہے، مگر ہر پھل سیب نہیں۔ ہر سیب پھل ہے مگر ہر پھل سیب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہر صوفی میں روحانیت کا ہونا لازمی ہے، لیکن ہر شخص جس میں روحانیت ہو وہ صوفی بھی ہو یہ ضروری نہیں۔ شریعت میں متعین کوئی بھی فعل ہو، کوئی بھی احکام ہو، اس کا ایک تو ظاہری وجود ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی وجود ہوتا ہے۔ ایک قالب ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے۔ روحانیت، روایتی روحانیت، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ شریعت کے ان مقررہ کردہ افعال کو بنا کسی کمی اور بیشی کے اس کی اسپرٹ کے ساتھ، ٹھیک اسپرٹ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ روحانیت۔ پھر سنیے، روحانیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ شریعت کے ان مقررہ کردہ افعال کو بنا کسی کمی اور بیشی کے اس کی ٹھیک اسپرٹ کے ساتھ ادا کر دیا جائے، تو یہ روحانیت ہے۔ اس روایتی روحانیت میں آپ کسی نئے فعل یا پریکٹس کو یہ کہہ کر متعارف نہیں کرا سکتے کہ یہ فلاں عمل مباحات کے دائرے میں آتا ہے، گو کہ یہ عمل حرام نہیں ہے، یہ عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مگر چونکہ مباحات کے دائرے میں آتا ہے اس لیے میں اس کو اپنا رہا ہوں۔ مباحات کے دائرے میں اس میں کام نہیں ہوتا جو روایتی روحانیت ہے۔ روایتی روحانیت ہمیشہ متعین کردہ عبادات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں اس کو ٹھیک طریقے سے، اس کو احسن طریقے سے، اس کی روح کو سمجھ کر ادا کر دینے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، انفاق کرنا وغیرہ۔ تسبیحات اور ذکر کے حوالے سے بھی روایتی روحانیت خود
اپنے آپ کو ان طریقوں تک محدود رکھتی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اجماع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے ثابت ہے. وہ ذکر کے کسی نئے طریقے کو متعارف نہیں کراتی. یعنی ہم جانتے ہیں کہ جب ہم صوفیزم کی بات کرتے ہیں یا تصوف کی بات کرتے ہیں تو ذکر کے انہوں نے کچھ خاص طریقے متعارف کرائے ہیں. مثال کے طور پہ ضرب کا لگانا کہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، دھڑکن کے ساتھ اس کو ملانا، اور اس کو وہ مباحات کے دائرے میں بیان کرتے ہیں. لیکن شریعت کی جب بات ہوگی، جب روایتی روحانیت کی بات ہوگی، تو کوئی بھی طریقہ نیا، چاہے وہ مباحات میں ہو، چاہے وہ آپ اسے بدعات میں کہیں، کسی بھی طریقے کے نئے طریقے کے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ کلاسیکل روحانیت ہے. ایک اور مثال لیجئے کہ ہم وضو کرتے ہیں فقہی اصول کے مطابق، ٹھیک ہے، وضو ہو جاتی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات واضح ہے کہ اس وضو کے کرنے کا ایک روحانی پہلو بھی ہے. چنانچہ بتایا گیا ہے کہ جب ہاتھ کو دھو تو یہ تصور ہو کہ تمہارے ہاتھ سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ صاف ہو رہے ہیں. جب کلی کرو تو یہ سوچو کہ تمہاری زبان سے اگر کوئی غیبت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی بری بات نکلی ہے، کوئی فحش کلامی ہوئی ہے، تو وہ صاف ہو رہے. اپنے پیروں کو دھو رہے ہو تو اگر تمہارے یہ قدم کسی حرام کام کی طرف چلے تھے تو وہ گناہ تمہارے دھل رہے. یہ اس وضو کی روحانیت کو سمجھ کر اسے ادا کرتے. فقہی اعتبار سے تو وہ پہلے بھی ہو گئی، لیکن یہ اس کی روحانیت ہے کہ آپ اس کو سوچ کے، اس تصور کو اپنے اندر اتار کے وضو کا اہتمام کریں. منوان یہی معاملہ صلاۃ کا ہے. فقہی اعتبار سے تو ہم سب کرتے ہیں ادا. ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کتنے سجدے کرنے ہیں، قعدے میں کیسے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ، سلام کیسے پھیرنا ہے. یہ فقہی اعتبار سے بہت ضروری ہے، لیکن یہ ظاہر ہے نماز کا. نماز کا ایک باطن بھی تو ہے، ایک روحانی وجود بھی تو ہے، جسے ہم خشوع و خضوع سے تعبیر کرتے ہیں کہ میں اس مالک کائنات کے سامنے کھڑا ہوں، میری حاضری ہے اس بادشاہ کے سامنے. یہ جو میں نے ٹوپی پہنی ہے یہ اس ادب کا تقاضا ہے. یہ جو میری نظریں جھکی ہوئی ہیں یہ اس کے سامنے کھڑے ہونے کا عجز ہے. یہ جو میں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہہ رہا ہوں یہ میں نے گیو اپ کر دی ہے ساری دنیا کو. جیسے کہ کسی شخص کو آپ بندوق دکھائیں اور کہیں ہینڈز اپ، تو وہ ہینڈز اپ کر دیتا ہے کہ بھائی میں اور کچھ نہیں کر سکتا، میں نے حوالے کیا تمہیں اپنے آپ کو، میں نے حوالے کر دیا اللہ کے سامنے. میں نے مسلمان ہونے کی ڈیفینیشنز کو بتایا کہ میں نے سرنڈر کیا اپنی خواہشات. اب میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں اس کے سامنے بہت ہی ادب کے ساتھ. اب میں نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے، اور اب تو میں نے اپنا سر اس کے سامنے زمین پر رکھ دیا. یہ روحانیت کو محسوس کرنا، یہ روایتی روحانیت ہے. پھر ان ارکان اسلام کے علاوہ بھی شریعت میں ایسی وضع کردہ عبادات اور ایسی تسبیحات، ایسے طریقے بیان کیے گئے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توثیق سے ہم تک پہنچ گئے. یعنی وہ ارکان اسلام کے علاوہ ہیں. مثال کے طور پہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی عبادت کرنا، یہ کسی بڑے سے بڑے مجاہدے سے کم نہیں. یا پھر نفلی اعتکاف جس کا ابھی پہلے ذکر ہو رہا تھا، جو خلوت کی ایک بہترین مثال ہے. ہم جانتے ہیں نا تصوف میں، صوفیزم میں خلوت کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہ خلوت کی بہترین مثال ہے. اور اعتکاف صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان میں ہی رکھیں گے، نفلی اعتکاف رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ دنیا سے کٹ کر آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر اللہ سے اپنی لو لگائی ہے، کچھ دن کے لیے اپنے آپ کو یکسو کیا. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق سے ثابت ہے. ہم نے کچھ دیر پہلے حج کے بارے میں بات کر رہے تھے، ابھی اس کے اوپر کافی گفتگو ہوئی. حج کے لوازم کو دیکھیے کیا ہے. ایک شخص جو ہے وہ کفن کے سفید 2 کپڑے پہنے، ٹھیک ہے، چلا جا رہا ہے دیوانہ وار. نہ وہ اپنے بال کٹوا رہا ہے، نہ وہ اپنے ناخنوں کی کوئی فکر ہے. وہ اسلام جو بات بات پہ پاکیزگی کا درس دے رہا ہے، یہاں پر یہ انڈیکیشنز دے رہا ہے، یہ انسٹرکشنز دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو چھوڑ دو. دیوانہ وار صفا و مروا کے چکر لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، دیوانہ وار کعبے کے گرد ایسے گھوم رہا ہے جیسے کہ شمع کے گرد کوئی پروانہ گھوم رہا. عجیب رہبانیت کی سی کیفیت ہے. رہبانیت منع ہے، لیکن آپ یہاں دیکھیے کہ سب چھوڑ دیا.
ساری دنیا کی خواہشوں کو طاق کر دیا اور کہتے پھر رہے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لبیک، حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، حاضر ہوں، ان الحمد و نعمتک، تمام تعریف شکر آپ کے لیے، تمام نعمتیں آپ کے لیے، لک والملک، اور آپ کے لیے ساری بادشاہی، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، ایک عجیب دیوانہ وار کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ میں جب عمرے پر گیا ہوں تو اس چیز کو میں نے محسوس کیا، سب کہے چلے جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، ایک مجمع، ایک جمع غفیر چل رہا ہے، سارے ایک ہی طرح سے کفن پہنے ہوئے، لبیک، حاضر ہوں اللہ، حاضر ہوں اللہ، چلے جا رہے ہیں ایک ہی آواز میں کہتے ہوئے، بس میں بیٹھے پوری بس ایک ہی بات کہہ رہی، سبحان اللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روحانیت کا عنصر تو شریعت میں موجود ہے ہر جگہ، لیکن جیسے میں نے ابتدائی میں وضاحت کر دی ہے کہ روحانیت میں تصوف ہے، روحانیت میں تصوف نہیں ہے، تصوف میں روحانیت کے پہلو موجود ہیں۔ یہ امر بھی یقینی ہے کہ اگر دین میں موجود ان عبادات کو ان کی روحانیت کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس سے آپ کا آئینہ قلب صاف ہوتا چلا جاتا ہے، اور کوئی عجب نہیں کہ اس پر نور کی تجلیات واضح۔ وہ جو اقبال کہتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ تر ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اس آئینے کے بنانے والے کی نظر میں تو یہ ٹوٹا ہوا دل تیرا جو ہے زیادہ قابل قبول ہے، اس پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، اور جب انسان اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس خشوع و خضوع کو اپناتا چلا جاتا ہے، تو اللہ کی تقدیر اس کی موافقت کرتی ہے، اس کی تقدیر اللہ کی تقدیر کے ساتھ جا ملتی ہے۔ یعنی یہی اقبال جو کہتا ہے کہ تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ یعنی تقدیر کے پابند یہ پتھر، یہ پھل پودے تو ہیں، لیکن مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ اور پھر اور بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، اپنے اس روحانی وجود کو اتنا بلند کر، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سنتے آئے ہیں نا، ایک حدیث سنیے اس زمن میں، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آتا جاتا ہے، سب سے زیادہ قریب آتا ہے جب وہ فرض عبادات ادا کرتا ہے، اور میرا بندہ مزید میرے قریب آتا چلا جاتا ہے جب وہ نوافل کو ادا کرتا ہے، تا وقتے کے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ضرب لگاتا ہے، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ سفر کرتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے بل ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ تو دوستو، یہ ہے وہ عظیم روایتی روحانیت جس کا اسلام میں تصور پوری شدت کے ساتھ موجود ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تصوف سے کیا مراد ہے۔ دیکھیے، مسٹیسزم کی جو ٹرم ہے یہ ہر دور میں اور ہر مذہب میں اپنی پوری رونق کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے جلوہ کر رہی۔ کرما یوگا کے مسافر ہوں، ٹھیک ہے، ہندوؤں کے سنیاس لیے ہوئے یوگی ہوں، جوگی ہوں، بدھ مت کے بھشک ہوں، یہودیوں کے راہب ہوں، قبلہ کے مائر، عیسائیوں کے راہب ہوں، تو مسٹیسزم ایک شاخ کے طور پر ہر مذہب میں ضرور جڑا رہا ہے، ضرور بالضرور جڑا رہا ہے۔ اسلام کے حوالے سے دنیا صوفی کو مسٹک کہتی ہے اور تصوف کو مسٹیسزم سے موسوم کرتی ہے۔ اس کو
بعض صوفیہ حضرات یا تصوف پر چلنے والے ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے دنیا کے پس منظر سے کہ یہ تصوف جو ہے یہ مسٹسزم، اسلامک مسٹسزم کی ایک فارم ہے۔ تصوف کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ لفظ نہ تو آپ کو پورے قرآن میں کہیں ملے گا، نہ حدیث کے کسی ذخیرے میں آپ کو حاصل ہوگا۔ تحقیق بتاتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے بعد جو نسل آئی ان کے لیے تابعین کا لفظ اختیار کیا گیا، تابعین کے بعد جو نسل آئی ان کے لیے تبع تابعین کا لفظ استعمال کیا گیا، تبع تابعین کے بعد جو نسل آئی اس کے لیے مختلف باتیں آتی ہیں، اس میں یہ کہ ان کے لیے زاہد کا لفظ استعمال ہوا، زہد ان میں تھا، ٹھیک ہے، اور اسی دوران ایک گروہ کے لیے لفظ صوفی کی اصطلاح ایجاد ہوئی۔ صوفی کا مادہ یعنی روٹ ورڈ کیا ہے، مادہ لفظ کیا ہے صوفی کا، نکلا کہاں سے، تصوف نکلا کہاں سے، اس میں بھی خاصا اختلاف ہے۔ کچھ کے بقول یہ لفظ صف سے نکلا ہے، صف سے مطلب قطار، لائن، لائنیج۔ تصوف میں یہ مسلم عقیدہ ہے کہ آپ اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچتے بلکہ ایک لائنیج کو، ایک طریقے کو اختیار کر کے پہنچتے ہیں۔ یہ لائنیج آپ کے شیخ سے ہوتے ہوئے گزرتی، سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی مرشد، کوئی شیخ ہوتا ہے، آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے، وہ آپ کی ایک ایک بات پر نظر رکھتا ہے، وہ آپ کی روحانی بیماریوں کی انڈیکیشنز کرتا ہے، وہ بتاتا ہے آپ نے کون سا ذکر کرنا ہے، کون سی آپ کی روحانی ترقی کا باعث ہے، ٹھیک ہے، اور بالآخر آپ وہ درجہ حاصل کرتے ہیں جسے صوفیہ کی ٹرم میں فنا فی الشیخ کہا جاتا ہے، کہ شیخ کی رائے میں اپنی رائے گم کر دی، یا شیخ جس درجے پہ تھا اب مرید جو ہے وہ اسی درجے کے اوپر آتا چلا گیا، اور یہ شیخ کسی دوسری اس سے لائنیج سے کنیکٹڈ ہے، پورا چلتا چلا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جا کر کبھی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تک جاتا ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑتا ہے، کبھی حضرت ابو بکر اور کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے ہوتا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جڑتا ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طریقے سے اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور جب آپ بالکل اس رائے میں گم ہو جاتے ہیں، جب آپ کی کوئی رائے باقی نہیں رہتی بلکہ ساری کی ساری رائے وہی ہو جاتی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ثابت ہے، تو اس کو صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ ہے درجہ فنا فی الرسول کا، ٹھیک ہے، فنا فی الشیخ کے بعد فنا فی الرسول، پھر یہاں سے وہ اور جاتے ہیں کہ اب رسول سے، ٹھیک ہے، اللہ کی جانب سفر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بالآخر جو ان کی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ یہ ہے کہ فنا فی اللہ، ٹھیک ہے، جسے یہ فنا فی الوجود بھی کہتے ہیں، کہ اپنا وجود ختم کر دیا، ٹھیک ہے، آپ ہو کر بھی اب نہیں ہے، اب وہ شخص اپنے آپ کو نہیں دیکھتا بلکہ خدا کو دیکھتا ہے۔ یہ یعنی تصوف کا نظریات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسی لائنیج کے طریقے کو طریقت کہتے ہیں۔ تصوف کے لیے آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ جی طریقت پہ چلتے ہیں، شریعت اور طریقت کا بڑا جو ہے وہ گہرا رشتہ ہے، یہ تمام جتنے بھی آپ سنتے آئے ہیں، طریقت یہ لفظ ہے، اس وجہ سے اسے طریقت کہتے ہیں۔ جس طرح سے فقہ میں ویسے تو بہت سے فقیہ گزرے ہیں، لیکن 4 امام بہت مشہور ہیں، ایک حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی۔ بالکل اسی طریقے سے تصوف میں بھی طریقت کے 4 سلسلے باقی سلسلوں سے زیادہ معروف ہیں، اور ان میں وہ 4 سلسلے کون سے ہیں؟ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقش بندیہ۔ یہ 4 اور بھی سلسلے ہیں، لیکن یہ 4 سلسلے جس طریقے سے فقہ میں 4 سلسلے سب سے زیادہ آگے ہیں، اس طریقے سے تصوف میں یہ 4 سلسلے سب سے اوپر سمجھے جاتے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں جی، تصوف جو ہے وہ صف سے نہیں نکلا، تصوف دراصل صفا سے نکلا ہے۔ مدینہ میں کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر بار نہیں تھے، تو انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا تھا دین کو سیکھنے کے لیے،
ان کا قیام مسجد نبوی میں ہوا کرتا تھا اور انہیں کہتے ہیں اصحاب صفا. ٹھیک ہے. تو بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو صوفی لفظ نکلا ہے, تصوف نکلا ہے, یہ اسی صفا سے جڑتا چلا گیا. لیکن یہ رائے لنگوسٹک اصولوں پر کوئی زیادہ قوی نہیں ہے, اس پر کافی تنقید ہوئی ہے. سب سے مضبوط رائے تیسری ہے جسے اکثریت نے تسلیم کیا ہے, واللہ عالم. اور وہ یہ کہ تصوف لفظ صوف سے نکلا ہے, اور صوف کے معنی ہیں اونی نسل کا ایک کپڑا. صوف ایک اون کو, ایک خاص طرح کے اونی کپڑے کو کہتے تھے. اور صوفی وہ افراد تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کی طرح ایک خاص طرح کا اونی کپڑا زیب تن کرتے تھے, ایک خاص کپڑا پہنتے تھے, ٹھیک ہے, جسے صوف کہتے ہیں. اسی سے تصوف اور اسی سے صوفی وجود میں آیا. تو یہ تینوں رائے ہیں, جو بھی بات ہو, ٹھیک ہے, لیکن یہ تاریخ ہے لفظ تصوف. دوستو ایک بات سمجھنے کی ہے, انسان بڑی عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی. اس انسان نے جب میٹر پر تحقیق کی, فکر و تدبر کیا, تو اس کے نتیجے میں اس پر بہت سے انکشافات ہوئے. مٹیریل سائنسز یا فزیکل سائنسز کی صورت میں ایک پورا فن یا ڈسپلن وجود میں آ گیا. فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, یہ ساری میٹر کے اوپر جب ہم نے غور کیا تو فزیکل سائنسز کا ایک جال بچ گیا علم کا, اور وہ ایک علوم وجود میں آ گیا. بالکل اسی طرح سے انسانوں کے ایک گروہ نے مادے کو چھوڑ کر اپنے نفسانی وجود پر غور کیا, اپنے نفسانی وجود پر تجربات کیے, اپنے نفسانی وجود پر تحقیق و تدبر کیا. یہ جو میں کہتا ہوں کہ میں نے فلاں کام کیا, تو یہ میں کیا ہے؟ یہ میں میرا جسم تو نہیں, ٹھیک ہے. میرے ہاتھ پاؤں اگر ہوتے تو اگر میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میں ان میں سے کوئی چیز کھو بیٹھوں تب بھی میں رہوں گا. تو یہ میں ایک انویزیبل وجود ہے, میری ذات ہے, ٹھیک ہے. اسے قرآن نفس سے تعبیر کرتا ہے, بعض افراد اسے روح کے معنوں میں لیتے ہیں. تو انسانوں کے ایک گروہ نے اپنی ذات کے اوپر غور کرنا شروع کیا. اس تفکر سے اس پر حقائق کے نئے نئے باب کھل گئے. جس طرح فزیکل سائنسز کا ایک علم وجود میں آیا تھا میٹر کے اوپر غور کرنے سے, اسی طریقے سے اپنے اوپر غور کرنے سے کئی فنون وجود میں آئے. کچھ ان میں سے یہ ہیں کہ جیسے سائیکالوجی, ٹیلی پیتھی, ریموٹ ویوئنگ, پیرا سائیکالوجی, اور ان سب کو ملا لیں تو ایک سائنس ہے جسے پیرا نارمل سائنسز کہا جاتا ہے. آج یونیورسٹیز میں اس پر پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں, مگر یہ تحقیق اب تک اپنے ابتدائی دور میں. مسٹکس نے یا صوفیہ نے بھی در حقیقت اپنی ذات پر غور کیا, اپنے اندر غور کیا. ان پر اس نفسانی یا روحانی دنیا کے طرح طرح کے انکشافات ہوئے, اور چونکہ وہ سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے تو اس کا ڈسپلن, اس کی نوعیت مختلف ہوئی, لیکن اس کی جو کی فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا کہ ان کی ذات کیا ہے. اسی کو تصوف کہتے ہیں. انہوں نے یہ جانا کہ اگر کوئی شخص خدا کو جاننا چاہتا ہے تو اسے پہلے اپنے آپ کو جاننا ہوگا. یعنی ان کا موٹو تو اللہ ہی کو جاننے کا تھا, لیکن انہوں نے اللہ کو جاننے کے لیے کہیں دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ راستے تو اپنے سے دور لے جانے کے لیے ہوتے ہیں, لیکن خدا کو جاننا ہے تو اپنے اندر اترو, اس کے لیے تمہیں راستے کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو جاننے سے اس کو تعبیر کیا. صوفیہ میں ایک مقبول اصول اور بنیادی اصول یہ ہے جسے بعض اوقات حدیث کی صورت میں ہی پیش کر دیا جاتا ہے, لیکن مجھے اس کا کوئی ریفرنس حاصل نہیں ہو سکا. وہ یہ ہے کہ جس نے خود کو جانا یا جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یہ اصول ہی ہے بات صوفیہ میں. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. قرآن مجید میں اس بات کی تائید ایک آیت سے حاصل ہوتی ہے, اور اقبال کے بقول ان کا فلسفہ خودی بھی
اسی آیت پر بیس کرتا ہے، سورہ حشر کی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ان لوگوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتاب میں، اور ان لوگوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بلا دیا۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں بلا دیا۔ کہا کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بلا دیا۔ اسی کو الٹ کر کے دیکھیں تو جس نے اپنے نفس کو جانا اس نے خدا کو جانا۔ دلیل کہاں تک جڑتی ہے یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ تو جناب صوفیہ نے اسی اصول پر اپنی ذات پر تحقیق کی، نہ صرف اس لیے کہ تزکیہ و تزکیر حاصل ہو جائے، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ اپنی روح کے راستے اس روحانی دنیا کی معرفتوں سے، حقیقتوں سے آشنائی حاصل کر سکیں جو ان کے ارد گرد موجود ہیں، چاہے وہ فرشتوں کی صورت میں ہو، ارواح کی صورت میں ہو یا جنات کی صورت میں ہو، ان روحانی حقیقتوں سے ان کی آشنائی ہو سکے۔ اس تحقیق کے نتیجے میں ایک پورا فن وجود میں آ گیا جسے ہم تصوف کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس تصوف میں ان روحانی حقائق کو جاننے کے لیے بہت سے نئے طریقے اختیار کیے گئے جو قرآن و حدیث سے ثابت تو نہیں تھے، لیکن مباحات کے دائرے میں انہیں سمجھا گیا، یعنی اس میں کوئی حرام کام نہیں ہو رہا۔ اس گروپ آف تھاٹ کے بقول مباحات وہ عمل ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے کا نہ تو ثواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جن کے نہ کرنے کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، نہ تو وہ حلال میں صاف ظاہر ہے اور نہ حرام میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو تصوف کے ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں عمل جو ہے وہ مباحات میں نہیں ہے، یہ کہتے ہیں مباحات میں، دراصل یہ بدعات میں شامل ہے، یہ بدعہ ہے، ٹھیک ہے۔ مباحات اور بدعات بڑی ساتھ ساتھ چلتی ہیں، بڑی نازک ان میں فرق ہے، لیکن بہرحال میں آپ کے سامنے اس وقت اہل تصوف کا موقف رکھ رہا ہوں تاکہ ہمارے سامنے ڈائمینشنز واضح ہوں۔ میں آپ کو کوئی ایک ڈیفینیٹ نتیجہ نہیں دینا چاہتا، بلکہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہن جو ہے وہ اس بارے میں کھلے اور ہم دیکھیں، اس پر غور کر سکیں۔ ہم سب ماشاءاللہ قرآن ختم کر کے بیٹھے ہیں، ہم تحقیق کر رہے ہیں، تو یہ میری خواہش ہے کہ ہم سب اس کے اوپر غور کریں۔ بہرحال یہ علیحدہ بحث ہے۔ مراقبہ، سما، ضرب لگانا، گودڑی پہننا، یہ سب انہی طریقوں میں سے جو مباح کے نام سے اپنائے گئے ہیں۔ یہ خالص تصوف عاشق اور محبوب کا معاملہ ہے، یعنی اس کے اندر باقاعدہ سے بڑی بکثرت لیلا اور مجنون کی مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ اس عشق کو، اس جذب کی کیفیت کو سمجھا جا سکے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ، وہ ایک بڑی مشہور صوفیہ خاتون گزری، صوفی خاتون گزری، ان کی ایک دعا ہے کہ یا اللہ اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں تو مجھے جہنم میں جلا، اور اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو مجھے کبھی نہ داخل کر، اور اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں تو مجھے اپنا قرب عطا کر۔ ایک دفعہ دیکھا بھائی رابعہ بصری جو ہیں وہ اپنی جذب کی کیفیت میں باہر جا رہی ہیں، ایک ہاتھ میں مشل ہے آگ کی، ٹھیک ہے، اور ایک ہاتھ میں بالٹی ہے پانی کی۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں تاکہ لوگ اللہ کی عبادت اس کی محبت کے لیے کریں، ان کے سامنے سے یہ پردہ ہٹ جائے۔ تو تصوف کا معاملہ عاشق اور محبوب کا، یہ ان کی بنیاد ہے اہل تصوف کی۔ حدیث جبرائیل سے ہم سب واقف ہیں، متفقہ علیہ، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے، ٹھیک ہے۔ میں پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے تو انہیں 5 ارکان بتائے گئے۔ انہوں نے کہا جی صدقتا، آپ نے درست کہا۔ پھر پوچھا کہ بھائی ایمان کیا ہے تو ایمان 6 ایمانیات بتائے گئے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا صدقتا، جبرائیل علیہ السلام نے، درست ہے۔ پھر پوچھا گیا احسان کیا ہے،
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کی جائے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا اللہ کم از کم تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اہل تصوف سارا گھومتا ہے درجہ احسان کے چکر میں، درجہ احسان کے حصول میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، بخاری میں مذکور ہے، کہتے ہیں کہ میں نے 2 طرح کے علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیے ہیں، ان میں سے ایک علم تو میں تمہیں بیان کر دیتا ہوں، کرتا رہتا ہوں، اور اگر میں دوسرا علم پھیلاؤں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 علوم حاصل کیے، ایک تو میں تم میں پھیلاتا ہوں، دوسرا میں نہیں بتاتا کیونکہ اگر میں وہ بیان کروں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ صوفیہ کی جماعت اس دوسرے پوشیدہ علم کو علم تصوف سے تعبیر کرتی، ان کے بقول یہ مخصوص صحابہ کے ذریعے سینہ بہ سینہ منتقل ہوا۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے دوہرا رہا ہوں، میں آپ کی رائے نہیں بنانا چاہتا، میں آپ کے سامنے موقف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں بھی کئی واقعات ایسے ہیں جس کی کوئی واضح تشریح روحانی علم کے وجود کے سوا کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم سب سورہ کہف میں مذکور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ چکے ہیں، جس میں خضر علیہ السلام اپنے خاص پوشیدہ روحانی علوم کے ذریعے بعض ایسے افعال کرتے ہیں جو شریعت کے حوالے سے صحیح جرائم، جرم ہے، گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ کشتی میں سوراخ کر دینا، ایک نوعمر لڑکے کو قتل کر دینا وغیرہ۔ اس واقعے کی پوری تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن آخر میں اور ابتدا میں خضر علیہ السلام کا تبصرہ بڑا اہم ہے۔ یعنی ابتدا میں جب موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، اور تم کیسے کر سکتے ہو صبر؟ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس پر صبر کیسے کرو گے؟ وقت کے نبی کو کہہ رہے ہیں جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس پر صبر کیسے کرو گے؟ صاحب شریعت نبی۔ اور پھر آخر میں جب سارا واقعہ سمیٹا جاتا ہے تو آخری جملہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں اور یہ کام، یعنی یہ جو تمام افعال جو جرائم محسوس ہو رہے ہیں، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یعنی یہ اللہ کی جانب سے مجھے اس پر مامور کیا گیا۔ جو معترضین ہیں، جو کہ صوفیزم کے یا تصوف کے مخالف ہیں، وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بھائی خضر رحمت اللہ علیہ شاید خود ایک نبی تھے، ٹھیک ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خضر علیہ السلام جو ہے وہ فرشتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں امکانوں کا قطعاً کوئی اشارہ کتاب کے مطالعے سے نظر نہیں آتا، کم از کم مجھے حاصل نہیں ہوا۔ لہذا قرین قیاس یہی ہے کہ وہ کوئی خاص اللہ کے بندے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم کر رکھا تھا، انہیں علم دیا تھا۔ پھر سورہ نمل میں آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ، یعنی سبا کے لوگ، اہل سبا کے لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت، یعنی ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے آئے۔ جنات میں سے ایک عفریت بولتا ہے، ایک بڑا جن بولتا ہے کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اس کو میں آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دیتا ہوں، اور میں اٹھانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ ایک شخص، ایک دوسرا شخص ہے، یعنی جنات کی بات ہو گئی، ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا، کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اس کو حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھ کے دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فعل رحم ہے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ مریم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دونوں کو اللہ نے الہام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الہام کیا کہ انہیں سمندر میں ڈال دیا جائے۔ کتنا مشکل ہے ایک بہتے ٹھاٹے دریا میں اپنی نوزائیدہ اولاد کو ڈال دینا، ٹھیک ہے۔ اور مریم علیہ السلام کے الہام سے آپ واقف ہیں، تو یہ بات نظر آتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ الہام، کشف، وجدان انبیاء کے علاوہ بھی افراد کو حاصل ہوا۔ وحی نہیں، وحی اور الہام میں فرق۔
یہ وہ دلائل ہیں جن سے یہ امکان تقویت پاتا ہے کہ نہ صرف روحانی دنیا میں نیک افراد حاصل ہو سکتے ہیں بلکہ کوئی ایسا خاص علم بھی شاید موجود ہے۔ تصوف اسی علم کے حصول کا دعویٰ کرتا ہے۔ جہاں تصوف کو گمراہی کہنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، وہاں یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے بڑے مسالک، یعنی جیسے بریلوی حضرات ہیں یا دارالعلوم دیوبند، دونوں تصوف کے حامی رہے، حالانکہ دونوں کے تصوف کی انڈرسٹینڈنگ میں واضح فرق۔ آپ کے سامنے میں ایک ارشاد بھی رکھنا چاہتا ہوں اس بارے میں، جو کہ رشید احمد گنگوہی صاحب سے مذکور ہے۔ رشید احمد گنگوہی صاحب کون ہے؟ یہ دارالعلوم دیوبند کے قائم کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے، یعنی پرائم جو سب سے اوپر جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے اندر شامل ہیں۔ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت روحانی کی یہ حالت تھی کہ بڑے سے بڑے کافر کو لا الہ الا اللہ کہتے ہی مرتبہ احسان حاصل ہو جاتا تھا، جس کی ایک نظیر یہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم پخانہ پیشاب کیسے کریں اور حق تعالیٰ کے سامنے ننگے کیوں کرو؟ یہ انتہا ہے، اور ان کو مجاہدات اور ریاضات کی ضرورت نہ ہوتی تھی، اور یہ قوت بفیض نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں تھی، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم تھی، اور تابعین میں تھی مگر صحابہ سے کم تھی، لیکن تبع تابعین میں یہ قوت بہت ہی کم ہو گئی، اور اس کی تلافی کے لیے بزرگوں نے مجاہدات اور ریاضات ایجاد کی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے قائم کرنے والے رشید احمد گنگوہی صاحب۔ ائمہ اربعہ جو ہمارے 4 امام ہیں، ان کے اقوال میں بھی تصوف کی توصیف موجود ہے، میرے پاس وہ ہے لیکن وہ لمبا ہو جائے گا بات، لیکن ان کے بھی تصوف کی انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہے، ٹھیک ہے، لیکن تعریفی کلمات موجود ہیں۔ دوستو، ایک صوفی کا مقصد حق تک رسائی ہو یا تزکیہ نفس ہو، لیکن وہ روحانی تجربات کرنے کا بڑا شوقین ہوتا ہے۔ ایک صوفی روحانی تجربات کرنے کا شوقین ہوتا ہے، بقول اشفاق احمد صاحب کے کہ تجربہ یا تو سائیں کرتا ہے یا سائنسدان کرتا ہے۔ سائیں تصوف کے لیے، صوفی کے لیے خاص لفظ اصطلاح ہے کہ تجربہ یا تو سائیں کرتا ہے یا سائنسدان کرتا ہے۔ یہ تجربات مختلف ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد حاصل ہوتے ہیں، چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے نظریات وجود میں آ گئے ہیں جو اب تصوف میں رائج ہیں۔ یہ نظریات اپنی آؤٹ لک میں if I be honest بہت خطرناک محسوس ہوتے ہیں، اور تصوف کے مخالفین اسے صریح شرک اور کفر سے تعبیر کرتے ہیں۔ جو تصوف کے مخالفین ہیں، ان نظریات میں سب سے اہم نظریہ وحدت الوجود کا ہے، جو شیخ ابن عربی نے، جسے تصوف میں شیخ اعظم کہا جاتا ہے، سب سے بڑے شیخ تصوف، شیخ اکبر کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ سب سے پہلے پیش کیا وحدت الوجود، اور اس پر امام ابن تیمیہ نے بڑی تحقیق کی، حالانکہ ان کی تصوف کے بارے میں کچھ نرم اقوال بھی موجود ہیں، لیکن وحدت الوجود پر انہوں نے تنقیدی رویہ اپنایا۔ تو یہ شیخ ابن عربی نے سب سے پہلے پیش کیا۔ ان کے بقول صرف اللہ رب العزت کا وجود حقیقی ہے، باقی ہر چیز کا وجود اعتباری ہے۔ تو اصلی اور حقیقی وجود صرف رب کائنات کا ہے، اور مخلوق کا وجود اور باقی تمام چیزوں کا وجود اعتباری ہے۔ آپ آئینہ دیکھتے ہیں سامنے ایک اور عظیم کھڑا، لیکن آپ کو پتا ہی عظیم موجود نہیں ہے، اصل وجود تو اس عظیم کا ہے، یہ پرچھائی تو اعتباری ہے۔ حقیقی وجود وحدت الوجود کے مطابق اللہ کا ہے،
اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ اعتباری ہیں. فنا فی الوجود کا کانسیپٹ بھی یہیں سے نکلتا ہے. جب حقیقت اللہ کی ہے تو صوفی کی منزل یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کی نفی کر دے, اپنے آپ کو مٹا دے, اپنے تفکر, اپنے تدبر, اپنی سوچ, اپنے افعال کو مٹا دے, عشق محبت میں اس درجے چلا جائے کہ اب اس کا کوئی وجود باقی نہ رہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں ہونا نہ ہونا ہے اور نہ ہونا عین ہونا ہے. یہاں ہونا نہ ہونا ہے اور نہ ہونا عین ہونا ہے. یہ فنا فی الوجود کا کانسیپٹ ہے. مخالفین اسے پینتھیزم سے تعبیر کرتے ہیں, ہندوؤں کے کانسیپٹ. ٹھیک ہے, وہ اس پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ تو آپ نے ہر چیز کو خدا کا نام دے دیا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر اسرار احمد نے اس بات کی مخالفت کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وحدت الوجود اور پینتھیزم میں فرق ہے. وحدت الوجود میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وجود حقیقی ہے, باقی سب تو پرچھائی ہے, اعتباری ہے. ٹھیک ہے, پینتھیزم میں کہا جاتا ہے کہ خدا باقی تمام چیزوں میں ڈھل گیا. تو چنانچہ وہ سانپ کی پوجا کر رہے ہیں, سانپ بھی خدا ہے. وہ چوہے کی پوجا کر رہے ہیں, وہ چوہا بھی خدا ہے. ٹھیک ہے, وہ گائے کی پوجا کر رہے ہیں, گائے بھی خدا ہے. ٹھیک, لیکن جو مخالفین ہیں وہ اسے پینتھیزم سے ملاتے ہیں. چنانچہ جب آپ مولانا توصیف الرحمان جب ڈاکٹر اسرار احمد پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں, آپ کو یوٹیوب سے ہم سب آ گئے, ٹھیک ہے, تو وہ اسے پینتھیزم سے جوڑتے ہیں. ڈاکٹر اسرار جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں, یہ دونوں کانسیپٹس الگ ہیں. تو صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ اسے پینتھیزم سے تعبیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو کانسیپٹ ہے وحدت الوجود کا, یہ دراصل ہندوؤں کا ہی کانسیپٹ ہے, اور اس سے ملتی جلتی تنقید امام ابن تیمیہ نے کی. ٹھیک ہے, تو یہ حقیقت ہے, یہ علماء کے درمیان بڑی رائے رہی ہے. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے, بڑا نازک مسئلہ ہے. اور میں شاید اس پر کلام نہیں کرتا اگر میرے سامنے تقاضے نہیں آتے. ٹھیک ہے, وہ افراد موجود ہیں, ٹھیک ہے, جن سے میری اس پہ گفتگو ہوتی رہی ہے اس محفل میں. ٹھیک ہے, تو ضروری تھا کہ ہم بات کریں. اور آج ہم کوئی نئے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں ایک زمانہ, اللہ کا شکر ہے, ہم اس چیز میں کر رہے ہیں, تو سوچنے کے مواقع پیدا ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ ہمارے سامنے سارے زاویے کھل کر انشاءاللہ واضح. وہ جو ایک شعر ہے جو آپ میرے خیال میں اس میں کوٹ ہوتا ہے, جو وحدت الوجود کے حوالے سے, کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال. یعنی کہ اس کون میں ہر جو چیز ہے وہ اصل میں یا تو وہم ہے یا خیال ہے. سبحان اور جو باقی سب کچھ ہے یعنی کہ او عکوس فی المرایا او ظلال, یا کوئی سایہ ہے, ایک عکس ہے. ساری مثالیں میں نے بیان کی ہیں. اصل میں جس طرح کوئی ایک چیز آپ امیجن کرتے ہیں نا, تو ان کے نزدیک جو ہے وہ وحدت الوجود کے مطابق یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک امیجنیشن ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امیجن کیا کہ یہ کوئی ایک ورڈ ہے ایسی, تو ہمارا حقیقت میں وجود نہیں ہے. اسے کہہ لیں اللہ تعالیٰ کی ایک امیجنیشن ہے, جس میں جس طرح ہم امیجن کرتے ہیں کوئی شاید تو ہمارے سامنے کوئی شاید ایک طرح سے وہ یعنی پرچھائی. ٹھیک ہے, یعنی وہی جو بات کہی جا رہی ہے وہ مشکل الفاظ میں اعتباری, ٹھیک ہے, اعتبار کے لحاظ سے ہے. جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ہاتھ میں وہ اگر آگ ہے, آپ اس کو گھمائیں تو ایک دائرہ آپ کو دائرہ نظر آ رہا ہے, لیکن دائرہ تو نہیں. یعنی یہ اس حساب بڑی فلسفیانہ موضوع ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر خطرہ ہے بہت شدید. ٹھیک ہے, لیکن ضروری ہے کہ ہم ان اصطلاحات کو جانیں. ٹھیک ہے, اور اسی کے اوپر یعنی ایک ویڈیو میں نام نہیں لوں گا, ٹھیک ہے, بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہے. ٹھیک ہے, وہ شاعر جو ہے وہ اسی موضوع پر جب انسان اپنا وجود کا انکار کر دے, فنا وجود کے اس پہ آ جائے, تو اب کیا ہے, اب جب اس کا وجود باقی نہیں رہا اور وجود صرف خدا کا ہے, تو وہ کیا ہے, تو خدا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے ہک ہے, ہک ہے, ہک ہے, جو ایک ہک کو دو جاڑے وہ کافر تے مشرک ہے. ٹھیک, تو اس کے پیچھے جو کانسیپٹ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ. تو اس کے پیچھے تو دوسرا فکر والے بھی اصل میں اس کی تو ایکسپلینیشن جی طاہر القادری صاحب نے بڑی ڈیٹیل ایک ٹاک کی ہے. طاہر القادری صاحب نے
اس میں انہوں نے جو جس صوفی کا یہ شعر ہے نا، جس بھی اس میں انہوں نے ڈیٹیل سے جو بات کیا اس میں انہوں نے جوڑا اس کو وہی ہے کہ اصل میں اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے. تو یعنی کہ اطاعت کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول ایک ہی ہیں، یعنی کہ وہ ایک ہی چیز ہے، اللہ اور رسول ایک ہی چیز ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بڑی جو ہے نا وہ یہ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، نہیں اگر اس کے اوپر میں جاؤں گا زیادہ ٹھیک ہے تو بہت تفصیلی چلی جائے گی بات، لیکن یہ بات اتنی نہیں ہے. اگر اطاعت کے زمرے میں ہوتی نا تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. یہ شعر جو کہا گیا وہ اس کانٹیکس میں کہا گیا، اس کانٹیکس میں نہیں کہا گیا کہ وہ ایک ہی ہیں، یعنی کہ حقیقت کے اعتبار سے وہ ایک ہی ہیں، وہ نہیں ہے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں. دیکھیں آگے آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گی اس بات کی. وحدت الوجود کو ہم نے دیکھ لیا کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک وجود حقیقی ہے، باقی سب اعتباری ہے. اپنی وجود کی نفی کر دو تو تم خود بھی جو ہے وہ اسی حق کے ساتھ جا ملو گے، اللہ کے ساتھ جا ملو گے. ٹھیک ہے. ایک مشہور صوفی گزرے جن کا نام ہے شیخ احمد سرہندی. ٹھیک ہے، آپ میں سے بہت سو نے نام سنا ہوگا ان کا. انہوں نے وحدت الوجود کو اپنانے کی کوشش کی لیکن اسے صحیح نہیں پایا تو اس کی مخالفت کی اور اس کے مقابل ایک اور نظریہ پیش کیا جسے وحدت الشہود کہتے ہیں. نظریہ وحدت الوجود کے مقابلے میں نظریہ وحدت الشہود کو پیش کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ایک یونین میں ہونا صرف اسپرچولی ممکن ہے. یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ خدا ہی ایک ہے، سب کا وجود ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں، اسپرچولی آپ اس سے ایک ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنے وجود کا انکار کیا تو اب آپ خود ہی حق بن گئے. لیکن اللہ کو حق کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. خدا ہر شے کے ایک ساتھ نہیں ہے. تو اب معاملہ یہ پیش آ گیا ہے کہ وحدت الوجود کا جو کانسیپٹ ہے وہ چشتیہ سلسلے، قادریہ سلسلے اور سہروردیہ سلسلے میں تو رائج ہے، لیکن نقش بندیہ سلسلے میں وحدت الشہود رائج ہے. اسی کی بنیاد پر صوفیہ توحید کے 3 درجات متعین کرتے ہیں. ہماری توحید تو ایک ہی ہوتی ہے، ہم توحید کو جو جانتے ہیں. صوفیہ کی اپنی سائنس ہے، ٹھیک ہے، وہ اب توحید کے 3 درجات متعین کرتے ہیں. چنانچہ منازل السائرین میں جو ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد بن علی الانصاری کی لکھی ہے اور تصوف کی اہم ترین ماخذ سمجھی جاتی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ توحید کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ عوام کی توحید کا ہے. یہ وہ توحید ہے جس کی صحت دلائل پر مبنی ہے، یعنی ہم اس توحید کو دلائل کے ذریعے جانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دلائل بات کرتے ہیں، ریشنل طریقوں سے اس تک پہنچتے ہیں. دوسرا درجہ خواص کی توحید کا ہے، یعنی خاص لوگوں کی توحید کا ہے. یہ حقائق سے ثابت ہوتی ہے، یعنی مکاشفہ، مشاہدہ وغیرہ، کہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں. یہ توحید کا دوسرا درجہ ہے. توحید کا تیسرا درجہ وہ ہے جس میں وہ ذات قدیم ہی کے ساتھ قائم ہے، یعنی اب وہ ذات ہی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ وحدت الوجود کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں کہ تیسرا وہ ہے کہ جب انسان فنا ہوا، ٹھیک ہے، اور اب وہ ذات قدیم یعنی اللہ ہی کے ساتھ قائم ہے. یہ اخص الخواص کی توحید ہے. ٹھیک ہے، یہ بیان کیا گیا. یہی بات امام غزالی نے لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں توحید کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ بندہ صرف ذات باری ہی کو موجود دیکھے. یہی صدیقین کا مشاہدہ ہے اور صوفیہ اسے فنا فی التوحید کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مرتبے میں بندہ چونکہ وجود واحد کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، چنانچہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا. اور جب وہ توحید میں اس استغراق کے باعث اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا تو اس کی ذات اس توحید میں فنا ہو جاتی ہے. یعنی اس مرتبے میں اس کا نفس اور مخلوق دونوں اس کی نگاہوں کے لیے معدوم ہو جاتے ہیں. امام غزالی فصحودیہ میں لکھتے ہیں کہ بس جس نے حق کو، حق اللہ کو کہتے ہیں، جس نے حق کو حق سے حق میں چشم حق سے دیکھا، جس نے حق کو حق سے حق میں چشم حق سے دیکھا وہی عارف ہے. اور جس نے حق کو حق میں حق سے دیکھا مگر بچشم خود دیکھا، یعنی اپنی ذات خود رکھی کہ میں ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ عارف نہیں ہے. اور جس نے حق کو نہ حق سے دیکھا
نہ حق میں اور اس انتظار میں رہا کہ وہ اسے بچشمہ خود ہی دیکھے گا، تو وہ مشاہدہ حق سے محروم محض جاہل ہے. ٹھیک ہے، یہ غزالی بیان کر رہے ہیں جو شیخ اکبر کہتے ہیں. تو جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصوف اپنے آپ میں ایک پوری سائنس ہے، اس کے تجربات ہی الگ ہیں، اس کی تعلیمات ہی پوری الگ چل رہی ہیں. اور یہ توحید، یعنی یہ ایک اور میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، سامنے منازلی کی بات کر رہا ہوں، جو ان کی جو نمائندہ کتاب ہے اس میں کہا جاتا ہے. اور یہ توحید، یہ والی توحید جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اقصى الخوائص کی، ذات باری کی طرف سے اس کے منتخب بندوں کی ایک جماعت ہی کے اسرار میں کچھ ظاہر ہوئی، اور اس نے انہیں اس کے بیان سے قاصر اور اس کے پھیلانے سے عاجز کر دیا. یعنی یہ جو اقصى الخواص والی توحید ہے، یہ ایک خاص جماعت ہی کو حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو بیان کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں، وہ اس کو بتا نہیں پاتے کس طرح سے. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ سائیں اور سائنسدان دونوں تجربے کرتا ہے، لیکن سائنسدان اپنا تجربہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ اسے میتھمیٹکس کی صورت میں، نمبرز کی صورت میں ایکویشن کا ایک ایسا ہنر حاصل ہو گیا ہے کہ وہ ان تجربات کو ایکویشنز کی صورت میں پریزنٹ کر پاتا ہے. صوفی جس تجربے سے گزرتا ہے وہ اس سے عاجز ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسا فن موجود نہیں ہے، ایسی میتھمیٹکس سے کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، اور الفاظ اس سے قاصر ہیں کہ اس بیان کو سامنے رکھ سکیں. یہ ان کے نظریے ہیں. تو جناب یہ آپ نے دیکھا کہ تصوف کے مختلف نظریات، مختلف پریکٹسز، اس میں ایک درجہ اور آگے بڑھتا ہے. صوفیہ اس پر اگری ہیں، ٹھیک ہے، کہ تصوف میں جو افراد آگے جاتے ہیں، جو صوفیہ کے درجے پہ پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں اللہ تعالیٰ اس کائنات کے امور کو سر انجام کرنے کے لیے لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ روحانی طور پر اس میں آؤٹ آف ڈیتھ بھی، ٹھیک ہے، اینڈ ود ان دی پریزنس ایز ویل، جب وہ زندہ ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے، اور کم و بیش تمام افراد اس کے اوپر اگری کرتے ہیں. تو مردان غیب میں سے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی ریاست اسی میں ہے. دوسرے 3 مغرب، جنوب اور شمال کی حفاظت پر مامور ہیں. سمتوں کا یہ تعین بیت اللہ سے ہوتا ہے. یہی وہ اشخاص ہیں جنہیں ارشاد خداوندی کی بنا پر کبھی کبھی جبال یعنی پہاڑ بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ ہی ہیں جو زمین کو جھک پڑنے سے روکتے ہیں. ان اشخاص کا معاملہ بھی یہی ہے، یہ زمین کے پہاڑوں کی طرح اس عالم کو تھامے رہتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں مسکراہٹ آ رہی ہے سب. مسکراہٹ آ رہی ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، آج بھی یہ لوگ موجود ہیں کہیں، پتہ لگ جی یہ کہتے یہی ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ولیوں سے خالی نہیں ہوتی دنیا. اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک بہت 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 معتبر نام، ٹھیک ہے، دیوبندیوں میں، بریلویوں میں اور اہل علم میں، ایون وہ لوگ بھی جو کہ ان سے نہیں جوڑتے اپنے آپ کو، جیسے مودودی صاحب ہیں، جیسے غامدی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کے سامنے بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے، ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ کا مطالعہ کریں، تصوف سے بھرپور ہے اور بہت بڑی علمی شخصیت. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے قائم الزما کے منصب پر فائز کیا گیا ہے. اس سے میری مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نظام خیر میں سے کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آلائے کار مجھے بنائیں گے. تو یہاں پر باقاعدہ سے درجہ بندی ہوتی ہے، باقاعدہ سے ڈیزگنیشن دیے جاتے ہیں. ایک صوفیہ کے تو اس حوالے سے سامنے آتی ہے مولانا طاہر قادری صاحب کی،
کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کو 10 سال یا 15 سال انہوں نے باقاعدہ خود جو ہے وہ فیس ٹو فیس لی تربیت. دیکھیں میں آپ کے سامنے یہی رکھ رہا ہوں کہ تمام چیزیں اس میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. میں کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ کسی ایک شخص کو کوٹ نہ کروں اس چیز میں نا, تاکہ کیونکہ ہمارے یہاں سارے مسالک کے لوگ موجود ہیں اس کے اندر, لیکن یہ حقیقت ہے. جو شخصیت ظاہر ہے کوئی بتائے گا ہمیں تبھی پتہ لگے گا شخصیت کا, یا ہمیں ظاہر ہے کہ ڈھونڈنے سے پتہ لگے گا. تو اس میں یہی ہے کہ اس طرح کی جو باتیں ان پہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہی پورا اتریں گے نا. ظاہر ہے جو آپ جس طرح بیان کر رہے ہیں کہ کچھ یہ لوگ ہوتے ہیں جو خاص اللہ تعالیٰ پوائنٹ کر دیتا ہے خاص مقصد کے لیے. تو یہ ان کا موقف ہے, ٹھیک ہے. میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ آئی ایم ناٹ لائبل ٹو ڈیفینڈ دیٹ, ٹھیک ہے, اور پریچ دیٹ, ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے ایک موقف پیش کر رہا ہوں, اور یہ اہل علم کا موقف ہے, ٹھیک ہے. آپ آنکھیں بند کر کے تو زندہ رہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کسی کو برا بھلا کہہ کے آپ زندہ رہ سکتے ہیں, لیکن یہ اہل علم کی گفتگو ہے اور بڑے بڑے علماء اس میں انوالو ہیں, تو ہمیں یہ جاننی ہوں گی. تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے تصوف اپنی ایک پراسرار دنیا رسول لیے بیٹھا ہے, ٹھیک ہے. یہاں درجات ہوتے ہیں, یہاں پر جو سب سے بڑے ہوتے ہیں انہیں قطب یا غوث کا خطاب دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ان سے نیچے اور مختلف درجات ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ابدال کا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور درجات ہیں, ٹھیک ہے. قطب الارشاد اور کیا کہتے ہیں غوث, یہ سب سے اونچے جو یعنی ان میں سب سے ہیڈ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ مسلمہ ہے, یعنی تصوف کے اندر جو ہے وہ ویسے اختلاف ضرور موجود ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ بنیادیں ہیں, ٹھیک ہے, جن پر صوفیوں کا اجماع ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے. روایتی روحانیت جس کا تجزیہ میں نے ابتدا میں آپ کو پیش کیا تھا, اسے تو ہم دین کا 100% حصہ تسلیم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن کیا تصوف علم دین کا حصہ ہے؟ کیا وحدت الوجود, وحدت الشہود, فنا فی الشیخ, فنا فی الذات, مکاشف وجدان, مراقب ذکر, کیا یہ سب مباحات ہیں یا ان میں کچھ بدعات بھی شامل ہیں؟ اس کا فیصلہ میں آپ سب پہ چھوڑتا ہوں. اگر آپ مجھ سے میری رائے تو میں سادہ الفاظ یہی کہوں گا کہ میری ناقص رائے میں کوئی بھی مکاشفہ, الہام, خواب, کوئی بھی چیز ہو, اسے قرآن اور سنت کی کسوٹی پر پرکھنا ہوگا. اگر اس پر کھرا اترتا ہے تو 100 بسم اللہ, ورنہ اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکنا. اگر قرآن اور سنت سے اس کی حرمت ثابت نہیں ہے, مطلب وہ حرام بھی نہیں ہے. مباحات کے اندر یہ ایک ایسا موضوع ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر میں کلام کرنے کا مجاز نہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ مباح کیا ہوتا ہے اور بدعہ کیا ہوتا ہے, لیکن فلاں عمل مباح ہے یا فلاں عمل بدعہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, شیخ عبد الحادی اربانی سے بھی کچھ عرصے پہلے میں نے بات کی, ٹھیک ہے, وہ صوفی نہیں ہے, ٹھیک ہے, فقہ حنفی کے ایک بڑے استاد ہیں, ٹھیک ہے, ایکٹن ماسک کے امام ہیں, ٹھیک ہے, ہم جانتے ہیں, ہم میں سے کئی ان سے وابستہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ذکر اگر گروہ میں کیا جائے تو یہ بدعت نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ خاص ان کے بقول, یعنی ان کا ایک پورا پرسپیکٹو ہے, اس کی ان کے دلائل موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر مختلف رائے موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے اندر مجھے یہ کھڑا کر دیں اور میں آپ کے اوپر ایک فتویٰ صادر کر دوں, پھر تو میں کسی ایک رائے کی موافقت میں آپ سے ایک بات کر دوں, ٹھیک ہے. میرا مقصد یہ ہے ہی نہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے ایک تقابلی جائزہ پیش کر رہا ہوں, اس سے زیادہ کا میں نے وعدہ نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے. تو جناب اگر سنت پر اور قرآن پر پورا اترتا ہے, ٹھیک ہے, تو اسے اپنائیے, ورنہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیجئے. میرے لیے عزت کا معیار یہ ہرگز نہیں ہے کہ فلاں شخص ہوا میں اڑتا ہے اور پانی پہ چلتا ہے, ٹھیک ہے. میرے لیے عزت کا معیار یہ ہے کہ اس کی زندگی میں قرآن اور سنت جو ہے وہ واضح ہے, ٹھیک ہے. تو تصوف موجود ہے, صوف موجود ہے, میں ان لوگوں سے استفادہ بھی حاصل کرتا ہوں بعض صورتوں کے اندر, ٹھیک ہے. میں ان کے لیے تحفظات بھی رکھتا ہوں, ٹھیک ہے.
میں ان سے تحفظات بھی رکھتا ہوں. ہم علامہ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں, بڑے فریکوینٹ کوٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ہارڈ کور صوفی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک ہارڈ کور صوفی ہیں, ٹھیک ہے, جو جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو اپنا مرشد کہتے ہیں, اپنا وہ کہتے ہیں, اور خود کے لیے قلندر کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ باقاعدہ سے بتاتے ہیں وحدت کا, وہ جو کہتے ہیں نا کہ عقل کی گتھیاں سلجھا, خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں, عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں, یار اب مجھے صاحب جنوں کر دو, اب مجھے جنوں دے دے, ٹھیک ہے. یہ عشق کا سارا سلسلہ. تو اگر آپ میں سے اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے اور میرے پاس فیس بک پہ ایڈ ہو, تو میرے پاس جو میں نے اقبال کو جس طریقے سے سمجھا ہے, دیکھا ہے, اس کو میں نے ایک جگہ لکھ دیا ہے, میرے پرائیویٹ نوٹس میں موجود ہے. تو اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو بڑی کھل کے انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ وہ تصوف کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور فلسفہ خودی جو ہے وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں. میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں, میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سمجھ کے حوالے سے کریں, کھانے پہ کر لیں, جیسا مرضی, نہیں 5 منٹ